جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے۔ ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ۔ تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اچھا ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوگے تو ہو ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ۔ تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ لامن دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئی گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او مولی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔
दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़िन अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। तो पर्दे उठेंगे, आंखें फट जाएंगी। आज ये आंख है जो अल्लाह को देखेगी। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाड में मांग लिया था, आओ टठे बयान बेहोश हो या अल्लाह अग्गा तो नहीं मंगदा मैं, मेरी तो एक हस्ती के लिए अल्लाह ने पर्दा उठाया, वो उसका महबूब है, वो उसका हबीब है। इनको सिर्फ अपना दीदार कराया है, बाकी किसी नहीं किया। आज सब करेंगे, ऐसे पर्दे हटेंगे और अल्लाह मुस्कुराता हुआ कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। वो थोड़ी देर तसव्वुर तो कर, तुम अल्लाह के सामने जन्नतुल फिरदौस के मैदान में हो और ऐसे पर्दे हट रहे हैं और अल्लाह अपने हुस्न के साथ, जमाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता पर्दों से बाहर आ रहा है और फिर एकदम कहता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। और इससे मजे की बताऊं, मेरे नबी ने सरकार ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा। उस मैदान में जितने ईमान वाले मर्द औरतें खरबों की तादाद में, अल्लाह की कसम एक एक का नाम लेकर हाल पूछेगी। रियाज क्या है, यूसुफ क्या है, उस्मान क्या है, वहीद क्या है, नाम लेकर नाम लेकर। और अल्लाह के बोल की लज्जत क्या है। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे, 18 साल बीमार रहे, कीड़े नहीं पड़े, ये बकवास है। नबी को अल्लाह ऐसा नहीं बनाता कि लोग को नफरत, दर्दें थी ऐसी जो ऐसे मरोड़ के फेंक देती थी। 18 साल जब अल्लाह ने सेहत दे दी तो एक आदमी ने पूछा अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के दिन याद आते हैं? हुण सुनो गालू, कहने के वो आज के दिनों से बड़े अच्छे थे। वो तौबा तौबा तौबा, वो कैसे अच्छे थे? का जब बीमार था तो रोजाना अर्शों से एक दफा अल्लाह की आवाज आती थी, अय्यूब क्या हाल है। उस आवाज में जो लज्जत थी वो आज इस सेहत में कोई नहीं है। ये मेरे नबी ने एहसान फरमाया, हमें अल्लाह का तारुफ करवाया और कहा झुको इसके आगे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसके सामने झुको। फला व रब, और अल्लाह ने कहा फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ए पूरी दुनिया के इंसानों सुन लो, ए मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम, अल्लाह की कसम, ये ऐसी कसम है, कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। ए मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम है। तो खुद क्या मजे की बात है यार, है खुद कह रहा मुझे आपके रब की कसम। क्या मोहब्बत है इसमें। ये तो लंबे वालों को बता दो, इन तलबा उलमा चौधरियों को बता दो, जब तक आपके सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे मरदूद हैं। वहां सैयद कुरैशी नहीं चलता, वहां गुलामी रसूल चलती है। अबू लहब सैयद कुरैशी था, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बर्बाद हो गया अबू लहब। बिलाल गुलाम का बेटा, हबशी का बेटा, दादे दा ना आज तक मैंने किसी किताब से नहीं लद्धा, हालांकि मैं जोर लाया है मैनू नहीं मिलिया, उदे तो दादे दा कोई पता नहीं किसे दा। और मेरा नबी फरमा रहा है बिलाल की कब्र कहां है? शाम में। आपने फरमाया क़यामत कायम होगी, मैं सबसे पहले कब्र से निकलूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर, मेरे बाएं तरफ से उमर और मेरे कदमों से बिलाल निकलेगा। और मेरे लिए बुर्राक आएगा और बिलाल के लिए सुर्ख ऊंट नहीं आएगी। बिलाल मेरे आगे ड्राइवर बन के चलेगा, मैं उसके पीछे चलूंगा। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो मेरा अल्लाह कहेगा बिलाल कुम फअज़्ज़िन, बिलाल उठो, आज अज़ाने बिलाली सुना दे सारी दुनिया के मर्दों औरतों को। तो जब वो कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या मजा होगा उसका। तो ये वहां सिक्का कुरैशी सैयद नहीं चलता, वहां मोहम्मदी सिक्का चलता है, मोहम्मद मुस्तफा। उनकी ला
युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, जब तक मेरी नहीं मानोगे ईमान मुकम्मल नहीं, मेरी नहीं मानोगे ईमान पूरा नहीं। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ। लैलुहा कनहारिहा, इसकी रात है ही नहीं, दिन ही दिन है, हटोगे तो बर्बाद हो जाओगे जैसे आज तूफान ने बर्बाद कर दिया। ये भी मेरे नबी ने बताया कि ये पानी अल्लाह का, ये हवा अल्लाह की, ये पत्थर अल्लाह के, ये पहाड़ अल्लाह के, ये बिजलियों की गरज और चमक अल्लाह की, ये कड़क वयुसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, बिजलियों की कड़क, बारिश का बरसना, बरसतों के बरसना, क्लाउड बरस्ट होना, ये पीछे अल्लाह की लगाम है, पीछे अल्लाह का हाथ है। और मेरे नबी ने बताया ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये नाफरमानी पे होगा। एक हदीस सुनाता हूं, कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, क्या कुछ आप बता कर गए, क्या कुछ खोल कर गए। वो जी क्लाउड बरस्ट हो गया तो तूफान आ गया, रावी बिफर गया, सतलुज बिफर गया, चनाब बिफर, इनको ये क्यों बिफरे हैं, किसने इनको उभारा है, अल्लाह। किसने बादलों को फाड़ा है, अल्लाह। किसने सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को उठा के जमीन पे फेंका है, अल्लाह। किसने लाशों को रौंद दिया है पत्थरों से, अल्लाह। कितने पानी में गर्क हो गए, किसने किया, अल्लाह। कितने घर अल्लाह ताला ने तोड़ दिए, किसने किया, अल्लाह। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ हुआ है तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। वयाफु अन कसीर, अभी तो बहुत मैं माफ कर देता हूं। मेरे नबी ने, अल्लाह की कसम, अरबी का मकूला है वज़अन नुकात अलल हुरूफ, कि कोई, इसका उर्दू में है, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे नबी ने, हर शय पर अपने नूर की रोशनी डाली। मेरे नबी की जिंदगी मिलाद मनाने का नाम नहीं है। वो जो इस दफा मिलाद के मैंने वीडियो देखी हैं, इन मौलवियों को समझाओ जिन्होंने ये बिदत फैलाई। औरतें मर्द नाच रहे हैं, नंगे सर लड़कियां नाच रही हैं, मर्द भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, इसको मिलाद नबी कहते हैं। और तुफ है तुम्हारी अकल पर, और तुफ है तुम्हारी बदअकली और जहालत पर। हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह, यौम पैदाइश तो गोरों की बिदअत है। बर्थडे, नबी की बर्थडे मना रहे हो, शर्म करो, शर्म करो। एक प्याले पानी में डूब के मर जाओ बदबख्त हो। और लाखों रुपए के केक बनाते हैं, वो ये लाखों रुपए गरीबों को दो जो सैलाब में बह गए हैं। केक बनाकर हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, वो जहालत का कोई इलाज नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं, बड़े से बड़े आलिम से मैंने मुनाजरा किया, मैंने उसको हरा दिया, और जब जाहिल से मुनाजरा किया उस मैनू चाहते मारा। जाहिल के लिए तो कोई जवाब ही नहीं, उसे जब पता ही नहीं है। इसको मैंने दुनिया फेरी है, मैंने कितने मुल्कों में मिलादुन नबी देखा है, पूरी उम्मत मिलाद मनाती, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो मिलाद देखा है वो है मिलाद कि लोग ऐसे, औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हुए, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं। फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर चुप घुबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इस चीज का नाम है, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है, मोहब्बत झुक जाने का नाम है। मुहर्रम आता है, या हुसैन जंजीरें मार रहे हैं, वो छुरियां चला रहे हैं, कोई शराब नहीं छोड़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोजा नहीं रखता, कोई झूठ नहीं छोड़ता, तो ये कैसा गमे हुसैन है? ये गमे हुसैन नहीं है, ये दुख हुसैन है कि हुसैन को दुख दे रहे हो, अहले करबला को दुख दे रहे हो। इसको मोहब्बत नहीं कहते, ये जहालत है, ये जहालत है, ये शर्मिंदगी है। ये मेरे पास अल्फाज कोई नहीं,
जो मेरे अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन मैं जुबान बंद कर रहा हूं, मैं मिंबर पे बैठा हूं। इसलिए मुहर्रम आता है कि हुसैन को इस तरह पीटो और न शराब छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो, न झूठ छोड़ो, न जिना छोड़ो, मिलादुन नबी मनाओ, न हराम छोड़ो, न रिश्वत छोड़ो, न जिना छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो। इसका नाम मिलाद है। मैंने कितने मुल्कों में देखा सही मिलाद, सही मिलाद। अबुल मुज़फ्फर अल बकरी इराक का बादशाह था। 598 हिजरी में उसने सबसे पहले मिलाद शुरू किया और 598 से 630 तक वो जिंदा रहा। हर साल वो मिलाद मनाता था। ऐसी मिलाद नहीं, हाँ चरागा वो करता था पूरे शहर में, लेकिन ये बकवास, इसको मिलाद कहना। खुसरे नाच रहे थे मिलाद, मुझे मैं तो देखता नहीं, किसी ने मुझे दिखाई। खुसरे नाच रहे थे, लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी। क्यों अपने नबी का दिल जख्मी, पहले वो जख्मी हैं उम्मत के हालात देकर, क्यों उनको दुख देते? क्यों उनके नाम पर शराफत की कबा को धजियां बखेरते हो और दीन को मजाक उड़ाते हो और दीन को तबाह बर्बाद करके अपने आप को मुसलमान कर समझ के नेकी कर रहे हो, नेकी कर रहे हो। मेरे नबी ने खबर दी, पानी क्यों बेफरता है, सैलाब क्यों आते हैं, बारिशें बेकाबू क्यों होती हैं। बाद अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखते नहीं हो बादलों को तो अल्लाह हाँकता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको जोड़ता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उनको पहाड़ बना के ऊपर ले जाता है। फतरल वद्का यखरुजु मिन खिलाले, कभी रहमत की आती है, कभी मतर अजाब की बारिश है। गैस रहमत की बारिश है, ये अजाब की बारिशें हैं। नीचे सैलाब है, ऊपर से बारिश है। मैं अभी खैमा बस्ती से होके आ रहा हूँ, गौसपुर से, जहां हमारी फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल से वहां 130 खैमे लगाए हैं और उनको 3 वक्त हम खाना दे रही है हमारी फाउंडेशन। नाश्ता फजर का, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके जानवरों का चारा, उनके लिए टॉयलेट बना के दिए हैं, उनके जानवरों के लिए बड़ा नलका लगाया है पानी पिलाने के लिए। एक कैंप कायम किया है, मेडिकल, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए। ये तो हुआ मिलाद। ये क्या मिलाद है? मेरे नबी ने कहा, सुनो गौर से, इज्जत तो गजल तो फैकुदू वाला, गिनते जाना। जब हुक्मरान कौमी खजाने के लुटेरे बन जाएंगे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो कोई नजर ही नहीं आता है। इज्जत तो खजल फैकुदू वाला, जब कौमी खजाना बादशाहों की मिल्कियत बन जाएगा, पहले गर्दन इनकी फंसेगी। वल अमानत मगनमा, जिसको कोई अमानत सपुर्द की जाएगी, उहदा, वो उस ओहदे से पैसा बनाना शुरू कर देगा। पूछो इन डीसीओं से, एसपीओं से और सेक्रेटरियों से और 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों से, मुल्क हमने नहीं लूटा अल्लाह की कसम, मुल्क को हमने मकरूज नहीं किया अल्लाह की कसम। इन हुक्मरानों ने हमें मकरूज किया है, ये इन सेक्रेटरियों ने हमें मकरूज किया है, जो बदबख्त अरबों की जायदादें बना के बैठे हैं और कब्र में इतनी सारी जगह में जाके सो जाते हैं। मेरे एक दोस्त से चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान रहे, बड़ी पुरानी बात है, मैं नाम भूल गया हूं, तो उन्होंने मेरा बयान कराया, जहां वो ये जो CSS के बच्चे होते हैं उसमें मेरा बयान कराया। उनका तबादला हो गया इस्लामाबाद, 6 महीने बाद वापस आ गया। मैं मिलने गया, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे, मुझे नाम भूल गया। मैंने कहा आप 6 महीने में वापस आ गए? कहा मौलाना, अगर मैं 1 साल रहता या मैं पागल हो जाता या मैं बददियानत हो जाता। कि जिस सेक्रेटरी के पास बैठो इतने पैसे स्विट्जरलैंड में जमा हैं, इतने इंग्लैंड में जमा हैं, इतने प्लॉट अमेरिका में हैं, इतने बर्तानिया में हैं, जिसके पास शाम को बैठते इतने घर मैंने इस्लामाबाद में बना लिए हैं, इतने वहां बना लिए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मेरे पास आज तक अपना घर कोई नहीं। अल्लाह इनको बराबर कर दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्या नहीं कमा सकता? कमोलन मेरे पास जाती घर कोई नहीं। वह ज़कात मगरमा, और ज़कात नहीं देंगे, कहेंगे टैक्स है, कौन दे? गिनते जाना, 3 हो गई। वो तो उल्लमल गैर दीन, उलमा दुनिया के पीछे भागेंगे, दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे। दुनिया
دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت۔ 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دے، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نے جنت چ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک۔ تو جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرے، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، پھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہو رہے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پاگل کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے، یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحًا حمراء، موسم پاگل ہو جائیں گے۔ ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو نا۔ وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا، اور زمین تمہیں نگل جائے گی، وَمَسْخًا، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی، وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے، كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَى، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔ یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا، قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کیا گلا، ایک چور کا ہارٹ کاتا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا، آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر، میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں۔ اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا، دونوں جڑ گئے، کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے،
اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ دو لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ گئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج برباد ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرش، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی باری آ گئی، سارے دی جند کڑدا رہا ہے، آج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کاپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق۔ ساری کائنات کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، فرعون کدھر ہیں، ظالم کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ 4 پائی جس پہ پڑی ہوتی میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ،
کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ، ایک سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ڈیڈ باڈی. یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے. زندگی آج شروع ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین. قبریں پھٹیں گی اور اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری. وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی. یہ وہ دن آ گیا. یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے. مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی. اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے. وہاں صرف دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا. طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو. وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی لندن، لندن تو میں خود کہہ رہا ہوں، تو ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہ کلہ. یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں. اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا. پھر اللہ فرمائیں گے تولو اس. اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا. ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی. اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ هو شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. میرے رب کی قسم، آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا. ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا. لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور. اور جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے. تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے. لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے. مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، ہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو. اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہے. کتنے لوگوں آئیں گے، عورتیں مرد، تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے. جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا. تو اتنے میں ایک بادل آئے گا. یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا. ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا. تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں
جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ. ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے ہوں گے. تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا. ابھی ہم گھستے چھوٹے ہو گئے ہیں، آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں گے. تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ، نعرہ لگائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہو، یا نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہوتی ہے تو اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا. ہو مقرؤ کتابیہ، کہے گا او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، آج تو بڑا سخت دن ہے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا. لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلی پر گزارتا تھا. لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا. لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا. اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. کیسی ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، ایک مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ کہیں بیٹھے، اور ایک مہینہ اڑتا جائے تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو کیلا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے. 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے ہیں، 25 فٹ لمبی کھجور ہوتی. یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا کہ میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراع. ما نفعل ب60 ذراع رضینا بهذه القامہ. کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی. تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی. اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا. موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے. یہی تو آئیڈیل لائف ہے. جب سائنسدانوں نے سائنس کے دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے. جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی ہیں. دکھوں کی بھری دنیا ہے. تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے. تو میرے عزیزو اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے. اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے. جب ہمارے نبی معراج پر گئے
تو انہوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے پرندے چرند، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ اسپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پاؤنڈ کو ہی خدا بنا لیا، پاؤنڈ کو ہی رب بنا لیا۔ اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقط ما انت قاض، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا، جو تمہارے لیے روتے 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 اتنا روئے کہ اللہ کی قسم پوری امت کی ماؤں کے آنسو اتنے نہیں ہیں جتنے میرے نبی کے آنسو ہیں اپنی امت کے لیے۔ پورے دنیا کے والد ہیں ان کی اتنی محنت نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے جتنی میرے نبی کی محنت ہے اپنی امت کے لیے، کہ رب جس نے بنا کے بھیجا وہ کہنے لگ گئے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ پہلے کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔
نہیں 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 پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے، بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات موجود ہیں۔ اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔